پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران انہوں نے سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر سعودی تجارت اور اس کے حوالے سے بائیلیٹرل ٹریڈ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، لیکن خاص طور پر پی آئی اے کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ دی گئی ہے جو پی آئی اے کے اندر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور بہتری لائی جا رہی ہے۔ ہوائی اڈوں کی نجکاری یعنی ہمارے ایئرپورٹس کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے ایئرپورٹس میں آلریڈی گلف کنٹریز سے انویسٹمنٹس آ چکی ہیں اور ان کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم سعودی عرب سے بھی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں۔ پی آئی اے ایک ایسا سفید ہاتھی ہے، جب بھی اس کا ذکر آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی آئی اے اور پاکستان کی معیشت کا حال ایک ہی ہے۔ مے بی آئی ایم رانگ، اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں۔ ضمیر حیدر صاحب، آپ سے دوبارہ شروع کر رہا ہوں، آپ کی نظر میں پاکستان کی اکانومی کس ٹریک پہ ہے؟ ہمارے فائنانس منسٹر تو کہتے ہیں ہم نے آئی ایم ایف کو خوش کر لیا ہے، ان کی شرائط پہ عمل کر لیا ہے، ملک بہتری کی راہ پر ہے، معاشی ترقی آ رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پہ ہے، ان امپلائمنٹ ہم جانتے ہیں کہاں ہے، غربت 47% ہے۔ آپ کی نظر میں پاکستان کی اکانومی کی ڈائریکشن؟ ضمیر حیدر صاحب۔ تلا آن دا لائٹر نوٹ، اگر ایک چھوٹا سا میں آپ کو بتاؤں، میں اگلے روز ہی تھا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ آپ چوئنگم جب چبا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا معدہ جو ہے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار کچھ تو چبایا جا رہا ہے منہ میں لیکن مجھ تک نہیں پہنچ رہا۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کو آیا منہ کو نہ لگا۔ فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ کی معیشت بالکل بہت اچھی جا رہی ہے لیکن عوام ابھی تک انتظار کر رہی ہے کہ ان تک کچھ نہیں پہنچا۔ تو یہ ایک بڑا ڈلما ہے اس وقت۔ پاورٹی اسی طرح آن رائز ہے، انفلیشن آپ نمبرز بتاتے جائیں کہ جی سنگل ڈیجٹ آل ٹائم لو، آپ مارکیٹ جائیں آپ کی ایسی کی تیسی نکل جاتی ہے، مطلب اتنے زیادہ لوگ پریشان ہیں اس حوالے سے۔ آپ ابھی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے تھے، دیکھیں پر ایئر کرافٹ ایک نمبر ہے انٹرنیشنلی ورلڈ میں کے اندر ریکگنائزڈ ہے کہ جی پر ایئر کرافٹ اتنا سٹاف ہوتا ہے ہر ایئر لائن کے پاس، جس میں گراؤنڈ ہینڈلنگ سے لے کے اسٹیشن ہینڈلنگ سے لے کے اتنے پیسنجر ہوتے ہیں تو جہاز اڑتا ہے۔ بالکل، یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری، مطلب اٹس ناٹ اونلی انجینئرز اینڈ پائلٹس اینڈ ایئر سٹاف، اٹس لائک وہ پورا جو آپ ایئرپورٹ کے پریمیسز کے اندر داخل ہوتے ہیں اس سے لے کے جہاز جب ایئر بورن کرتا ہے جتنا بھی سٹاف ہوتا ہے وہ ایک نمبر ہے۔ ہمارے ہاں مطلب ایک سیاسی بھرتیوں کی ایک لائن ہے وہاں پہ بھری ہوئی ہے، اور پھر وہاں پہ ایک ان کی جو اپنی وہ جو آرگنائزیشن ہے وہ بھی ہے کہ جب بھی ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ بھی کم کیا جائے ان کو، بالکل مطلب ڈاؤن سائزنگ کی جائے، وہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس کے اوپر ایک ہے سب لو ہوتا ہے، سبجیکٹ ٹو لوڈ ٹکٹ ہوتا ہے، وہ آلموسٹ فری ہوتا ہے۔ وہ ابھی میں اگلے روز دیکھ رہا تھا کہ 8 پتہ نہیں ارب روپے کے تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں فری لوگوں نے فری لوڈرز رہے ہیں اس کے اوپر، مطلب وہ جو فری جو انجوائے کرتے ہیں نا رائڈز، فری رائڈرز۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے خود اس کو تباہ کیا ہے۔ اب آپ ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں، ہم اس کو ریویمپ کر رہے ہیں، ہم نے اس کا جو ڈیٹ تھا وہ فلاں ہیڈ کے اندر پارک کر دیا ہے، اب اس کی لائبلٹی ختم ہو گئی ہے، اب اس کو وہ کسی نے ایک دفعہ بہت سی بات کی تھی کہ جب ایم سی بی بکا نا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بہت تباہی ہوگی، ظلم ہوا ہے۔ میں نے کہا اگر 1 روپے میں بھی بک جاتا نا تو اچھا تھا۔ تو بات یہ کرنے کی ہے کہ آپ کو اپنے اوپر سے یہ بوجھ ہٹانا ہے، بوجھ ختم کرنا ہے، اور وہی پیسہ جو ہے آپ عوام کے لیے لگا سکتے ہیں، آپ کچھ سبسڈیز دے سکتے ہیں۔ ابھی اس وقت آپ کو معلوم شاید ہے کہ نہیں ہے، لیکن آٹے کا جو بحران ہونے جا رہا ہے، جو چینی کا جو بحران ہے کہ جو قیمتیں اوپر جائیں گی، جو کہ پہلے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی سرپلس ہے اور اس کے بعد پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ جو مڈل مین ہے جو اس میں اربوں روپے بنا جاتا ہے، مل اونرز اربوں روپے بنا جاتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل ٹھیک سر۔ اب میں عبداللہ حمید گل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ سر آپ کی نظر میں عوام کو فائدہ کب ہوگا، اور کیا سعودی عرب انٹرسٹڈ ہوگا سر پی آئی اے کے اندر؟ شاید انہیں کہا جا رہا ہوگا دیکھیں یہ وہی ایئر لائن ہے جس نے ایمریٹس کو ٹرین کیا تھا، آپ اس کو لے لیں، آپ کی ایئر لائن ایمریٹس سے آگے چلی جائے گی۔ دیکھیں میں تو طلعت صاحب اس بات سے اتفاق رائے رکھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ جا رہی ہے، جا رہی ہے نا، معیشت جا رہی ہے، بس ابھی وہ بس جا رہی ہے، ہاتھ سے جا رہی ہے۔ تو بات ہے جو پاکستان انٹرنیشنل کی اگر بات کریں تو پاکستان انٹرنیشنل کو بیڑا غرق کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے جو ایک جہاز پہ دنیا میں 35 کے قریب عملہ ہوتا ہے، آپ نے وہاں 750 رکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس میں پی آئی اے کا قصور ہے یا اس کے اندر کسی شخصیت یا ہماری پالیسی کا قصور ہے؟ تو سیاسی بھرتیاں ختم کریں، یہی پی آئی اے۔
آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو ہمارے یورپ میں اور برطانیہ کے جو روٹس کھل رہے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں $1 بلین کا جو ہے وہ ایک روٹ ہے حضور، آپ وہ بیچ رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کئی بیچ چکے ہیں. آپ مجھ سے میں آپ کو اگر آپ سچ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیں سن لیں. پھر پی آئی اے کے کوئی ایک میں نام کیا لوں، وہ صاحب جو ہے وہ ان کو دبئی بلایا گیا، فیملی اور بچوں سمیت جو ہے بلایا گیا، ان کو وہاں 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار ہوٹل میں رکھا گیا. ایک ہفتے ان کو BMW گاڑیاں، ان کے بچوں کی شاپنگ، ان کی بیگم کی شاپنگ سب کچھ کروائی گئی، اور واپسی کے اوپر جو ہے $1 بلین کا ہم روٹ دے آئے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر جو ہے وہ $2 لاکھ نہیں تو $10 لاکھ خرچ کر دیے ہوں گے. آپ نے $1 ارب جو ہے اس کا آپ ان کو وہ روٹ دے آئے. پی آئی اے ان ایئر لائنز میں سے ہے جو دنیا کے اندر جنہوں نے شروع کے روٹس خریدے تھے، اور وہ ہمارے لیے بڑے ایک میرے خیال میں پی آئی اے کو تو آپ ایک طرف کرتے ہیں، جہازوں کو کون پوچھتا ہے، جہاز تو ہیں ہی آپ کے لیز کے اوپر. تو آپ کی اصل چیز آتی ہے وہ اس کے اوپر. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے غربت کی بات کر لی ہے. آپ دیکھیں 47% لوگ جو ہے وہ سطح غربت سے نیچے ہیں. آپ کے جو ضمیر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو گندم کا بحران آنے والا ہے، آپ کی چینی کا بحران ہے، آپ آلریڈی وہ بتا رہے ہیں 40% 60% جو ہے وہ شارٹیج ہو گئی ہے، لوگوں کا ستیہ ناش ہو گیا ہے. ابھی یہ جو سیلاب کی بات سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ اس ٹائم پہ اصل میں یہ جو ریاض ایئر لائن ہے اس کے ساتھ تو بات پہلے کی ہو چکی ہے. بلو ورلڈ سٹی نے جب بڈ کیا تھا آپ کو یاد ہے، پھر اس میں گھپلا کیا ہو گیا تھا، وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ اس کے بعد کسی نے بولنے کی زحمت ہی نہیں فرمائی، وہ اکیلے بلو ورلڈ سٹی جو ہے وہ آ گیا، تو پھر وہ بات آئیں بائیں شائیں ہو گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ریاض ایئر لائن ہے جس کے ساتھ وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور جو چڑیاں چگ گئی کھیت، باقی تو وہ کہتے ہیں کہ جی گل گئے گلشن گئے، اور جتنے جناور تھے اڑ گئے اور باقی آپ اور میں رہ گئے. نعیم قریشی صاحب، یور ویوز سر. جناب دیکھیے، اکانومی پہ تو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے. حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں کاروبار بند ہے، ٹیکسٹائل بری طرح متاثر ہے. پاکستان کے سرمایہ دار پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. جو فارن انویسٹر سے ان کی کمپنیاں جاری ہیں، آپ کو پتہ ہے 30 میجر کمپنیاں چلی گئی ہیں. اور ہماری حکومت جو ہے صرف فارن ریمیٹنسز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، جو کسی بھی طرح ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ حکومت جو ہے ان پیسوں سے جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح وزیر اعظم جہاز لے کے رکشے کی طرح جہاز کو استعمال کر رہے ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے. 47% لوگ سطح غربت سے نیچے آ چکے ہیں. ابھی عبداللہ گل صاحب کہہ رہے تھے، بالکل حقیقی صورتحال یہی ہے. اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. ہمارا صرف اور ڈیٹ میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم بینک سے قرضے لے رہے ہیں اور وہ قرضہ پاکستان کے عوام ادا کریں گے. اسی طرح گریجولی مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ حکومت صرف دعووں پر زندہ ہے. آپ یقین رکھیے کہ پاکستان اس وقت اپنی معیشت کے اعتبار سے سب سے نچلی سطح پر موجود ہے، اور اس حکومت کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان میں حقیقی طور پہ معیشت سنبھلے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بینڈ ویگن میں یہ سوار ہیں اور باجے بجانے والوں کی طرح. بالکل ٹھیک ہے.